تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ آپ اپنا گھر بھی بھول چکے تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے گھر پہنچے تو وہاں ایک نابینا اور اپاہج بڑھیا کو بیٹھے پایا جس کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ وہ وہاں کے رہائشیوں کی والدہ تھی۔ جس وقت آپ گھر سے نکلے تھے اس وقت وہ 20 سال کی جوان لڑکی تھی اور آپ سے خوب اچھی طرح واقف تھی۔ حضرت عزیر نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو بڑھیا نے حیران ہو کر کہا جی ہاں۔ پھر بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ کہنے لگی کہ میں نے ایک عرصے سے کسی کے منہ سے عزیر کا ذکر تک نہیں سنا۔ اب تو لوگ اس کا ذکر بھی بھول چکے ہیں۔ اس پر حضرت عزیر نے فرمایا کہ میں عزیر ہی ہوں۔ اللہ نے مجھے 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا تھا اور اب اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے مجھے زندہ کر کے اٹھایا ہے۔ بڑھیا نے کہا کہ سبحان اللہ، بے شک عزیر کو ہم سے بچھڑے 100 سال ہو چکے ہیں اور کسی سے ان کے متعلق ہم نے کچھ سنا بھی نہیں، لیکن آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ عزیر تو مستجاب الدعوات تھے۔ وہ جس مریض یا مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے تھے اللہ کے حکم سے وہ فوراً ٹھیک ہو جاتا تھا۔ لہٰذا اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے میری بصارت لوٹا دے اور میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، تو میں آپ کو دیکھ کر بتاؤں گی کہ آپ واقعی عزیر ہیں یا نہیں۔ حضرت عزیر نے اللہ سے دعا کی اور اپنے ہاتھ مبارک کو اس کی آنکھوں پر پھیرا تو اس کی آنکھیں بالکل بھلی چنگی ہو گئیں۔ چونکہ وہ بڑھیا بہت اپاہج تھی، چل پھر نہ سکتی تھی، اس کی ٹانگیں بیکار ہو چکی تھی، اس لیے آپ نے بڑھیا کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جاؤ، تو اللہ نے اس کی ٹانگیں بھی درست فرما دی۔ بڑھیا نے آپ کو دیکھا تو پکار اٹھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر ہیں۔ پھر بڑھیا ان کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں ان کے عزیزوں کے گھر پہنچی۔ وہاں حضرت عزیر کا ایک بیٹا بھی موجود تھا کہ جس کی عمر 118 سال تھی، جبکہ ان کے پوتے بھی قبیلے کے بڑے بزرگ اور سردار تھے۔ بڑھیا نے ان سب کو آواز دی اور بولی کہ یہ عزیر ہے۔ اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے موت کی نیند سلا دیا تھا، یہ اب اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اٹھے ہیں اور تم سے ملنے آئے ہیں۔ پہلے تو لوگوں نے یقین نہیں کیا، لیکن جب اس نے اپنی بینائی آنے اور ہاتھ پاؤں ٹھیک ہونے کے بارے میں بتایا تو سب حیران رہ گئے۔ ان کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا جیسے سیاہ چاند ہوتا ہے۔